السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم منگل سے چین کا 5 روزہ دورہ کریں گے، جس میں وہ چین کی قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے پر بات چیت کریں گے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستان میں صنعتی یونٹ لگانے کی غرض سے چین کی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عملی منصوبہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور امریکی سفیر نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پشاور کے علاقے حسن خیل میں خفیہ اطلاعات پر ایک کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے مجرمانہ مقدمات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون بہتر بنانے کے لیے باہمی رضامندی کی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ کویت نے کچھی کینال اور مومن ڈیم منصوبوں کے لیے رقم فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار نے پنجاب حکومت کو صوبے کے فلاحی پروگرامز میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے طلباء نے آج مظفر آباد میں ایک ریلی نکالی، جس میں سیکیورٹی فورسز کو پاکستان کے لیے ان کی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا اور KSE 100 انڈیکس 1000 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 75,878 پوائنٹ پر بند ہوا۔ پاکستان نے بھارت سے اپنے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام کو ہراساں کرنے کی مہم بند کرے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے زیر محاصرہ غزہ کے شہر رفح پر جاری حملوں پر اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج پولینڈ میں FIH ہاکی نیشنز کپ کا افتتاحی میچ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان 4-4 گول سے برابر رہا۔ اور معروف فلمی گلوکار اداکار عنایت حسین بھٹی کی آج 25ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کی دعوت پر منگل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ 3 مرحلوں پر مشتمل اپنے دورے میں بیجنگ کے علاوہ شینزن اور جیان شہروں کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم لی چیانگ سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ وہ نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ظاہر لیٹی اور اہم سرکاری محکموں کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کا ایک اہم حصہ تیل، گیس، توانائی، اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی اور نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی صف اول کی چینی کمپنیز کے سربراہوں سے ملاقاتوں پر مشتمل ہوگا۔ وزیر اعظم شینزن میں چین پاکستان تجارتی فورم سے خطاب کریں گے، جس میں دونوں ملکوں کے ممتاز تاجر، صنعت کار اور سرمایہ کار شامل ہوں گے۔ وہ چین میں اقتصادی اور زرعی زونز کا دورہ بھی کریں گے۔ فریقین چین پاکستان اقتصادی راہداری کو مزید ترقی دینے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات کے دوران سلامتی اور دفاع، توانائی، خلا، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان میں صنعتی یونٹس قائم کرنے کے حوالے سے چینی کمپنیز کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک لاہ عمل تیار کریں۔ اور انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان کے دورہ چین کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان نتیجہ خیز کاروباری ملاقاتوں کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کو ان کے دورہ چین کی تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ چین کے شہر شنزن کے دورے کے دوران پاکستانی صنعت کاروں، سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد پر مشتمل ایک وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفد چینی تاجروں سے ملاقات کرے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کرے گا۔ وزیر اعظم نے چین میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی کہ چین میں پاکستانی کاروباری وفد کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد کا منتظر ہے اور اسے وسیع پیمانے پر مشترکہ ترقی کے فروغ کے موقع پر دیکھا جا رہا ہے۔ ترجمان ماؤ ننگ نے اپنی معمول کی بریفنگ میں کہا کہ ان کے دورے سے پاک چین سدہ بہار تصویراتی شراکت داری کو مزید فروغ ملے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں گاڑیوں اور گاڑیوں کے پرزہ کی صنعت سے وابستہ ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ آٹو سیکٹر کو مقامی طور پر تیار کردہ گاڑیاں متعارف کرانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی صنعت کو اپنی پیداوار کا ایک نمایاں حصہ برآمد کر کے ملک کی ترقی میں حصہ لینے کے ساتھ عالمی چین کا حصہ بننا چاہیے۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستان میں امریکی سفیر ڈولن بلوم کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں سیکیورٹی اور معاشی تعاون سمیت دوسرے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈولن بلوم نے اسحاق ڈار کو حال ہی میں ہونے والے امریکی وفود کے دورہ پاکستان کے ثمرات سے بھی آگاہ کیا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں گزشتہ رات خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی کے دوران دہشت گرد گروہ کے سرغنہ سمیت 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر مؤثر انداز میں ان کے ٹھکانوں کا سراغ لگایا اور ان کے خلاف کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ایاز عرف محمد اور دہشت گرد احمد عرف کوچی ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکت میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے آپریشن کی تعریف کی۔ علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جرائم کے مقدموں میں تعاون کو بہتر بنانے کے لیے باہمی رضامندی کی دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ دستاویز پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی وزیر داخلہ جیمز کلیورڈی کی موجودگی میں لندن میں دستخط کیے گئے۔ یہ اقدام منشیات کی روک تھام اور سنگین معاملات میں جرائم کی تحقیقات میں تعاون مستحکم کرنے کے علاوہ لوگوں کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے میں مددگار ہوگا۔ وزارت داخلہ، نیشنل پولیس بیورو اور برطانوی ہائی کمیشن کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ رہبر کمیٹی اس پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوگی۔ اس سمجھوتے سے غیر قانونی مالیاتی خطرات کے علاوہ فضائی اور سمندری سرحدوں پر جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی اور جیمز کلیورلی نے ایک ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور کویت نے زراعت، سمندر، بندرگاہوں، تعلیم، دوہرے ٹیکسوں سے گریز اور معیار اور تحفظ کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے پاکستان اور کویت کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے 5ویں اجلاس کے دوران کیا ہوا۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان اور کویت کے تجارت اور صنعت کے وزیر عمر سعود العمر نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں مومن ڈیم کے لیے اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو $2.5 کروڑ قرض کے معاہدے پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ کویت فنڈ نے کچی کینال منصوبے کے لیے پاکستان کی جانب سے فنڈز کی فراہمی کی درخواست پر غور کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ویزا اور کانسلر امور سے متعلق معاملات کو حل کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستانی عازمین حج کی سعودی عرب آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان محسود کے مطابق اب تک 174 پروازوں کے ذریعے 42,763 عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ آئندہ 10 روز میں 27,342 سے زائد عازمین حج کی مکہ پہنچنے کی توقع ہے۔ پاکستان حج مشن سرکاری حج اسکیم کے تحت 70,000 سے زائد عازمین اور نجی حج اسکیم کے تحت 80,900 عازمین حج کی میزبانی کرے گا۔ مدینہ میں 32,900 عازمین نے ریاض الجنہ پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ پاکستان حج مشن نے عازمین حج کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے 2 مرکزی ہسپتال اور 12 ڈسپنسریاں قائم کی ہیں۔ اس کے علاوہ 390 حج معاونین سفر، رہائش اور خوراک کی سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے عازمین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان حج مشن ملک میں روزانہ کی بنیاد پر آگاہی پروگرام کا انعقاد کرتا ہے تاکہ معاونین دوران حج بہتر خدمات فراہم کر سکیں۔ اس مشق کا مقصد معاونین کو ضروری معلومات، راستوں اور رہائش گاہوں کی تفصیلات سے آگاہ کرنا تاکہ حج کے ایام میں وہ حجاج کرام کی رہنمائی کر سکیں۔ سعودی حکام نے عازمین حج کے لیے اردو سمیت مختلف زبانوں میں صحت کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے۔ مختلف مقامات پر نصب 97 ٹی وی اسکرینوں کے ذریعے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔
ان مقامات میں شہزادہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ہرمین ہائی اسپیڈ ریلوے اسٹیشن، شٹل بسیں، عازمین حج کے استقبال کے مراکز، شاپنگ مالز اور صحت کی سہولیات کے مراکز شامل ہیں۔ ان میں سورج کی براہ راست شعاؤں کے نقصانات، گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ، پانی کی کمی، بدہضمی، ابتدائی طبی امداد، حفظان صحت اور صحت کے دوسرے موضوعات سے متعلق آگاہی کے پیغامات شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ زرعی شعبے میں ملکی معیشت مستحکم کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ اور انسانی امداد کے معاون محمد یحییٰ کے زیر قیادت 22 رکنی وفد سے آج لاہور میں ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں تعلیم، صحت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے وقت کے سربراہ محمد یحییٰ نے کہا کہ عالمی ادارہ عوامی خدمت اور پاکستان خصوصاً پنجاب میں جاری عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے پنجاب حکومت کے مشن کی مدد کرے گا۔ سندھ کے اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ منشیات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ صوبے سے منشیات کے خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ مقامی افراد کو لڑکیوں کے اسکول کی سہولت اور ان کے گھر کے قریب مہیا کی گئی ہے۔ شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے بڑی تعداد میں اسکولز کو فعال کیا گیا ہے۔ دور دراز علاقوں میں موبائل معلوماتی اور تعلیمی ادارے بھی لڑکیوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ خواتین کو جدید علوم کی فراہمی کے لیے خواتین ڈگری کالج میرانشاہ اور خواتین کے ووکیشنل تربیتی مرکز میں کمپیوٹر لیبارٹریاں قائم کی گئی ہیں۔ شمالی وزیرستان کی طالبات پاک فوج کے تعاون سے ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ صوبہ سندھ کے 16 اضلاع میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم پیر سے شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے فہیم سمرو سے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو اور چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ صوبے میں مہم کے دوران 47,57,303 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ تمام ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈز پر انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کو بھی پولیو مہم میں شامل کیا جائے، جبکہ چیف سیکریٹری نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ مہم کے دوران ہائی رسک پر خصوصی توجہ دی جائے۔ خیبر پختونخوا کے 23 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم پیر سے شروع ہوگی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم کے دوران 23 اضلاع میں 35,60,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 18,300 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز، افغان مہاجرین کے کیمپ سمیت دوسری عوامی مقامات پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی افراد موجود ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ان 23 اضلاع میں پولیو ٹیموں کے تحفظ کے لیے تقریباً 26,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال خیبر پختونخوا میں 4 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ رواں سال کوئی بھی پولیو کا کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا۔ ملتان ریجن میں پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے نمائندے غلام عباس کی یہ رپورٹ۔ اس مہم میں محکمہ صحت کی موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ اس مہم میں 1,800 کے قریب ٹیمیں تقریباً 10 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ محکمہ صحت اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر رہا ہے۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر کے دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 52 زخمی ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام پہلی مرتبہ مویشیوں کے مفت علاج کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ ایک دور افتادہ گاؤں برکھاست میں لگایا گیا جہاں مویشیوں کو ایسے اقدام کی اشد ضرورت تھی۔ کیمپ میں 2,844 جانوروں کا مفت علاج کیا گیا۔ وادی دیتر کی دور دراز چرگاہوں میں موبائل ایمبولینسز نے جانوروں کے علاج کی خدمات مہیا کی۔ ماہرین نے کسانوں اور رہائشیوں کو جانوروں کی مخصوص بیماریوں، علاج اور ویکسینیشن کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ امور کشمیر کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کو آئندہ مالی سال میں مطلوبہ فنڈز فراہم کیے جائیں گے
انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ایک بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ مزید تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آزاد کشمیر کو آئندہ بجٹ میں اس کا پورا حصہ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مانسہرہ مظفر آباد ایکسپریس وے اور دیگر اہم نوعیت کے منصوبوں کے لیے مطلوبہ فنڈز فراہم کریں گے۔ کہ کشمیر کو لاسٹ ایئر ان کے اخراجات کے لیے 70 بلین روپیز ملے تھے گورنمنٹ آف پاکستان سے، مگر اس سال 2024-25 میں ہم نے اس کو بڑھا کر پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی دلچسپی پر 105 ارب رکھ دیے۔ اس طرح ان کی ڈیولپمنٹ کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے لاسٹ ایئر 25 ارب روپے اس سال ریلیز ہوئے، اور اس سال ہم نے اس کو بڑھا کے 41 ارب رکھ دیے۔ کشمیر کونسل کے جتنے امپلائیز تھے ان کو بھی یہاں ٹرانسفر کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جن ترقیاتی منصوبوں کے وفاقی وزارتوں سے متعلق مسائل حل کروائیں گے تاکہ منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جا سکے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے طلباء نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی۔ طلباء اور اساتذہ کی ایک بڑی تعداد نے ریلی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ملکی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جانوں کا نذرانہ دینے والے پاک فوج کے سپاہیوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو ڈرانے، دھمکانے اور ہراساں کرنے کی جاری مہم بند کرے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ جموں کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں میں دیا گیا حق کی خود ارادیت ملنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت پسندوں کو دبانے اور املاک کو ہتھیانے کی جاری بھارتی حکام کی مہم کا ذکر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ اس ہفتے کے آغاز پر ضلع شوپیاں میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کی اراضی اور ایک دکان سمیت دیگر املاک کو سیل کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکام مقبوضہ آبادی میں کشمیری حریت کارکنوں کو سزا دینے کے لیے اب تک سینکڑوں املاک پر قبضہ کر چکے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ حالیہ مذاکرات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان حکام کے ساتھ بشام واقعے کے حقائق کا تبادلہ کیا ہے اور منصوبہ سازوں کی گرفتاری کے لیے ان سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان نے اپنی سرزمین کسی بھی دہشت گردی کی سرگرمی کے لیے استعمال نہ ہونے کی عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حقائق کا جائزہ لینے اور تحقیقات کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی روزمرہ سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے ان کے ساتھ GPS ٹریکر ڈیوائس لگانے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں اس ٹیکنالوجی پر عمل درآمد کو کشمیریوں کی نظر بندی کے مترادف قرار دیا جس کے تحت کشمیریوں سے غلامہ جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور عزت و وقار پر بھارت کے بڑھتے ہوئے حملوں کا نوٹس لے۔ دوسری طرف بھارتی فوج اور پیراملٹری اہلکاروں نے ضلع پونچھ کے علاقے بفلجاز میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے غزہ میں رفح شہر پر مسلسل حملوں کے باعث اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن عالمی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے کے 50 سے زائد ماہرین نے خیمہ بستی پر وحشیانہ حملوں کو عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ شہریوں پر ایسے ظالمانہ حملے سراسر جنگی قوانین کے خلاف ہیں۔ انہوں نے فلسطین میں اسرائیلی جنگ کو بند کرانے میں ناکامی پر عالمی برادری کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ ادھر اسپین نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر بیت المقدس میں ہسپانوی کونسل خانے کی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ ہوزے مینوول نے کہا ہے کہ یہ کارروائی عالمی قانون کے خلاف ہے۔ وسطی غزہ کے علاقے نصیرات میں اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والے افراد غزہ کے بے گھر افراد کو مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے ایک کچن چلا رہے تھے۔ گزشتہ برس سے اب تک 36,200 سے زائد فلسطینی شہید اور 81,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔
तंबाकू नोशी के खात्मे का आज आलमी दिन मनाया गया। रवां साल इस दिन का मौजू है तंबाकू से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें आइंदा नस्लों को तंबाकू के इस्तेमाल के मुज़र सेहत असरात का शिकार होने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इस दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में सिविल सोसाइटी, पेशावराना शराकतकारों, गैर सरकारी तंजीमों और ज़राए अबलाग पर जोर दिया है कि वो मुआशरे से तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे की कौमी कोशिशों में ताउन करें। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पोलैंड में जारी FIH हॉकी नेशंस कप में आज नाइनो में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेला गया मैच बराबर रहा। दोनों टीमों ने 4-4 गोल किए। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इतवार के रोज़ कनाडा के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेले जाने वाले T20 आलमी कप टूर्नामेंट में क्रिकेट टीम की कौमी सतह पर हिमायत की ज़रूरत पर जोर दिया है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने टीम पर अपने एतमाद का इजहार किया और कहा कि हर पाकिस्तानी को हार और जीत से बालातर होकर टीम की हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी पूरे एतमाद हैं, यकीनन अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और आलमी कप अमेरिका से वतन वापस लाएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बरतानिया और आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमेरिका रवाना हो गई है। दौरे के दौरान पाकिस्तान ने आयरलैंड और बरतानिया के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली। ICC T20 आलमी कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को डैलस में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने गुज़श्ता शब ओवल में पाकिस्तान को चौथे और आखिरी T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 19.5 ओवर्स में 157 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। इस तरह इंग्लैंड ने सीरीज़ 2-0 से जीत ली। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में 3 सेट से हराकर 3 मैचों की वॉलीबॉल सीरीज़ 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान का स्कोर 24-26, 25-20 और 25-20 रहा। पाकिस्तान ने एक भी सेट हारे बगैर तीनों मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीती। और वाबरा, पाकिस्तान एयरफोर्स, इस्लामाबाद और पंजाब रेंजर्स की टीमों ने कराची में खेले जाने वाले ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले सेमीफाइनल में वाबरा का मुकाबला इस्लामाबाद से होगा और दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स और पंजाब रेंजर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। FBR की ताजर दोस्त स्कीम के तहत अब तक 21,870 ताजरों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। FBR की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक अब तक लाहौर में 6,706, कराची में 5,512 और इस्लामाबाद में 1,927 ताजरों की रजिस्ट्रेशन हुई। इसी तरह रावलपिंडी में 2,742, पेशावर 1,857, कोयटा 1,226 और दीगर शहरों में 1,900 ताजरों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत इक़्तिसादी उमूर हुमैर करीम ने मुश्तरका तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए ख़रीदारी और मालियाती इंतज़ाम के मजबूत निज़ाम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इससे न सिर्फ शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि गवर्नेंस में भी बेहतरी आएगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में वजारत इक़्तिसादी उमूर और इस्लामी तरक्याती बैंक के बाहमी इश्तराक से मुनक़िदा 4 रोज़ा वर्कशॉप के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कही। वर्कशॉप में प्रोक्योरमेंट और मालियाती इंतज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 27 से 30 मई तक मुनक़िद होने वाले इस इवेंट में पाकिस्तान में मालियाती इंतज़ाम और ख़रीदारी के अमल की शफाफियत, कारकर्दगी और असरपरीज़ी को बढ़ाने के लिए अहम शराकतदारों ने शिरकत की। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका में मुनक़िद होने वाली बैनुल-अक़वामी तजारती नुमाइश टैक्स वर्ल्ड में शिरकत के लिए कल 1 जून तक दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। DTAP के मुताबिक 3 रोज़ा नुमाइश अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 16 जुलाई ता 18 जुलाई जारी रहेगी, जिसमें तैयार लिबास, तमाम इक़साम का कपड़ा, होम टेक्सटाइल और एसेसरीज से वाबस्ता अफराद और इदारे अपनी मसनूआत आलमी ख़रीदारों के सामने पेश करने के साथ साथ अपने कारोबारी मामलात तय कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 75,878 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 523 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 410 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था।
آج کے الیکٹرک کمپنی کے سب سے زیادہ 62 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 433 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 236 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 140 میں کمی، جبکہ 57 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 40 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 70 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 353 روپے 66 پیسے، 354 روپے 30 پیسے، یورو 301 روپے 14 پیسے، 302 روپے 95 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 12 پیسے، 74 روپے 25 پیسے اور UAE درہم 76 روپے 22 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 35 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,07,308 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,27,963 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 60,879 میٹرک ٹن برآمدی اور 67,084 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ معروف گلوکار اور اداکار عنایت حسین بھٹی کی 25ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ عنایت حسین بھٹی سن 1929 میں گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی فلمی زندگی کا آغاز بطور گلوکار ہوا تھا اور فلم ہیر، پھیرے، لارے اور شمی وغیرہ میں ان کے گائے ہوئے نغمات بے حد مقبول ہوئے تھے۔ سن 1953 میں فلم شہری بابو میں ایک فقیر منش سائیں کا کردار ادا کیا، جس پر انہی کا گایا ہوا نغمہ فلم بند ہوا اور پھر یہی نغمہ ان کی شناخت بن گیا۔ گروپ 1 کی تربیتی کلاسیں لینے کے لیے عمر کی حد 4 سال سے 12 سال ہے۔ گروپ 2 کی تربیتی کلاسوں میں عمر کی حد 13 سے 25 سال ہے، جبکہ گروپ 3 جس میں خوشخطی، گلوکاری اور میوزک کی تربیت دی جائے گی، اس کے لیے عمر کی حد 6 سے 25 سال مقرر کی گئی ہے۔ داخلے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے PNCA کی سرکاری ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر واٹس ایپ نمبر 033452520508 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب لیے چلتے ہیں ہم آپ کو سائنس کی دنیا میں۔ جاپانی سائنسدانوں نے دنیا کا پہلا ماحول دوست سیٹلائٹ تیار کر لیا ہے، جس کو رواں برس کے آخر میں خلا میں بھیجا جائے گا۔ لینگو سیٹ نامی لکڑی کا یہ سیٹلائٹ کیوٹو یونیورسٹی اور سومی موٹو فورسٹری کے سائنسدانوں کی ٹیم کی 4 سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ سیٹلائٹ کا خیال پائیداری سے جڑا ہے، جس کے تحت محققین کا مقصد دھاتوں کے بجائے لکڑی کے استعمال سے سیٹلائٹ کو بنانا تھا۔ یہ سیٹلائٹ آئندہ ہفتے جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد اس کو ستمبر میں اسپیس ایکس راکٹ کے ذریعے بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر بھیجنے کے لیے فلوریڈا روانہ کیا جائے گا۔ یہ تھی سائنس کی دنیا کا احوال۔ صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور راولپنڈی ڈویژن کے کچھ علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے، تاہم گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گلگت بلتستان میں ہنزا کے مقام پر 6 ملی میٹر، جبکہ بگروٹ 3، گلگت 1، خیبر پختونخوا میں کلام کے مقام پر 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار اور اسلام آباد میں آندھی
اور جکٹ چلنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو اور تربت میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی لسبیلا 48 ڈگری سینٹی گریڈ، خیرپور، نورپور تل، باور نگر، بکر، منجدڑو 47 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ غازی خان، خانپور، لڑکانہ، منڈی باؤدین، قصور اور اوکاڑا میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کی دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 30، لاہور 45، کراچی 36، پشاور 42، کوئٹہ 33، مظفر آباد 39، گلگت 30، کردو 23، سری نگر 28، جموں 44، لے 14، پلوامہ 27، اننت ناگ 28 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم منگل سے چین کا 5 روزہ دورہ کریں گے، جس میں وہ چین کی قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے پر بات چیت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے زیر محاصرہ غزہ کے شہر رفح پر جاری حملوں پر اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک عبد المجید ملک، مدیر فارورڈ ڈیسک طارق محمود اوان، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، رانا غلام مصطفیٰ، امان اللہ سپرا کا شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیرا رانا اور عبد القدیر خان اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔